مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ندیم پرویز ہے اور میں ایف جی چرچ محمد آباد میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتا ہوں، اور خداوند کا مشکور ہوں جس نے مجھے آج یہ موقع بخشا کہ آپ کے درمیان میں کلام خدا کی خدمت کر سکوں، اور اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر نوید رشید صاحب کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، جن کی وساست سے ورڈ آف لائف یوٹیوب ٹی وی چینل پر اس کلام الہی کے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی شیئرنگ کر سکوں، اور خدا میرا یقین ہے کہ مجھے اور آپ کو برکت بخشے گا۔ آئیں اس پروگرام کے شروع میں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے روح القدس کو ویلکم کریں گے۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی جلالی باپ، ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور اس فضل کو حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ روح القدس خدا تو آ ہم سب کی مدد فرما، رہنمائی کر اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے، جسے سارا جلال تیرے پاک اور قدوس بیٹے یسوع کو ملے۔ ہماری مدد فرما، رہنمائی کر، ہماری آنکھوں کو کھول تاکہ ہم دیکھیں، کانوں کو کھول تاکہ ہم سنیں، اور ہمیں ایسی سمجھ اور حکمت دے تیرے کلام کی باتوں کو سمجھ کر 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائیں، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ ہم بہت سا پھل لائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور بپتسمے کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، اور بپتسمہ اصل میں ہے کیا۔ بائبل مقدس میں سے جو حوالہ میں نے چنا، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے ڈھا دیا اگر اسے پھر بناؤں تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، چنانچہ میں شریعت ہی کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار سے زندہ ہو جاؤں۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ اور میرے عزیزو، بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ لفظ بیپٹیزو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈبونا، بگونا اور ڈپ کرنا، اور میرے عزیزو اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی مکمل طور پر چینج ہو جائے۔ اور بہت دفعہ میں نے دیکھا، میری زندگی میں بھی ایسا تجربہ ہوا کہ میں نے جب بپتسمہ لیا تو اس وقت میں اس کے مفہوم کو اس طور سے نہیں سمجھتا تھا، اور پھر جب میں نے اس کے مفہوم کو بہتر طور پر جانا، اس کے بعد میری زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ اور بائبل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے 3 باتیں، اس میں سے جاننا، سمجھنا اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، اس کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں جس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، پولس رسول کہتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ بہت دفعہ ہم بپتسمہ کہتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیں بپتسمہ لیں، بپتسمہ لیں، لیکن میرے عزیزو اس کے بعد بھی ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی چونکہ ہم اس طرح سے خداوند کو قبول نہیں کرتے، اور پھر ہم جسمانی طور پر ہی زندہ رہتے ہیں، جسمانی طور پر ہم انہی خواہشات کا شکار رہتے ہیں، ہم انہی آزمائشوں میں پھر سے پھنس جاتے ہیں۔ اور کیوں پھنستے ہیں، اس کے لیے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، اور میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں 1 کرنتھیوں کا خط، اس کا 10واں باب، اور اس میں پولس رسول، ہم جس بپتسمے کے بارے میں جانتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یسوع مسیح کا بپتسمہ، لیکن یہاں پر پولس رسول ایک اور بپتسمے کے بارے میں بتاتا ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، میں تمہارا اس سے نہ واقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ ایک اور بپتسمہ موسیٰ کا بپتسمہ، عہد عتیق میں قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر کی غلامی سے موسیٰ کی قیادت میں خدا نے ان کو نکالا، اور میرے عزیزو بادل کا ان کے اوپر موجود ہونا خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، اور سمندر میں سے سب کے سب کا گزرنا، سمندر یعنی پانی میں سے گزرنا،
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور لکھا ہے اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی۔ اب خوراک کون سی آ رہی ہے؟ آسمان سے من آ رہا ہے ان کے لیے، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ میرے عزیز و بیابان جس میں کچھ نہیں تھا، خدا اپنے لوگوں کے لیے من برساتا اور من ان کے لیے ملتا ان کو، اور جب پانی نہیں ہے تو خدا نے موسیٰ سے کہا یہ جو لاٹھی تیرے پاس ہے اس کو چٹان پر مار، اور جیسے اس نے مارا وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ چشمہ وہ یسوع مسیح ہے، وہ چٹان یسوع مسیح ہے، اور وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور وہ چٹان کون ہے؟ مسیح ہے۔ لیکن لکھا ہے مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، اگرچہ بپتسمہ لے لیا، اگرچہ وہ موسیٰ خدا ان کے ساتھ، خدا ان کی ضروریات کو پورا کر رہے، لیکن اس کے باوجود خدا ان میں سے اکثروں سے راضی نہیں تھا، چنانچہ وہ بیابان میں سب ڈھیر ہو گئے، یعنی وہ سب کے سب وہاں پر ڈھیر ہو گئے۔ اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یشوع اور کالب، وہ جو بڑے تھے وہ آگے گئے، یا پھر جو چھوٹی عمر کے نوجوان تھے، بچے تھے، وہ آگے گئے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، خدا اپنے لوگوں کی مدد کر رہا۔ خدا نے کس طرح ملک مصر کی غلامی میں سے اپنے لوگوں کو نکالا، لیکن اس کے باوجود خداوند کو انہوں نے اس طور پر نہ سمجھا، اور لکھا یہ باتیں ہمارے لیے، ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ اور وہ لوگ ہمیشہ بری چیزوں کی خواہش کرتے۔ آج میں اور آپ مسیح میں شامل ہونا کیا ہے، اس چیز کو سیکھیں گے۔ بپتسمہ ہے کیا؟ بپتسمہ جس کا مطلب ڈبونا بھگونا ہے اور رنگنا ہے کسی چیز، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں پولس رسول ہی کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اور اس کا اگر ہم 6 باب پڑھیں تو پھر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیا آئندہ کو گناہ میں زندگی بسر کریں یا پھر ہم مسیح کی مانند بنیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 باب کے اندر، اس کی پہلی آیت کے اندر، بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ جب ہم مر چکے ہیں تو پھر کیوں ہم گناہ میں زندگی بسر کریں؟ پولس رسول یہاں پر یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور تیسری آیت کے اندر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ میرے عزیزو، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ، اور اگر ہم ایک بک پڑھیں جس کا نام مسیحی معیاری زندگی ہے، اور واچمین نی اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح مسیح میں شامل ہونا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، پولس رسول کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لی، مسیح میں ڈپ ہونے کا، مسیح میں ہم نے شامل ہو چکے ہیں، اس کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لی۔ اور پھر کہتا ہے پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ مسیح میں شامل ہونا کیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک انویلپ ہے، یہ ایک کاغذ ہے، اور یہ میں اور آپ ہیں، اور اگر ہم اس بائبل مقدس کے اندر اس انویلپ کو رکھ دیں، اور اس کے اندر اس کو ہم نے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ہم اس کو چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں، اور اگر ہم اس بائبل کو کسی دوسرے ملک میں بھیجیں گے تو وہ جو کاغذ ہم نے اس کے اندر رکھا ہے وہ بھی جہاں جہاں یہ بائبل جائے گی یہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم اس کو پانی کے اندر پھینک دیں گے تو یہ اس کے ساتھ رہے گا، اگر ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو پھر بھی یہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو پولس رسول یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم مسیح یسوع میں شامل ہونے کا ہم نے بپتسمہ لیا۔ اور یسوع مسیح صلیب پر کیوں ہوئے؟ یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں جان دی؟ میرے عزیزو، وہ تو خدا کا بے عیب برہ ہے، وہ کیوں میری اور آپ کی خاطر لعنتی موت اس نے قبول کی؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ
ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اسی طرح کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ یعنی جب ہم مسیح میں شامل ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس کی موت میں شامل ہو گئے ہیں۔ صلیب پر کون ہوا؟ میرے عزیزو، صلیب پر یسوع مسیح کے ساتھ ہم ہوئے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، ہم یسوع مسیح میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور جب صلیب پر یسوع ہوا تو بے شک اس کے ساتھ میں اور آپ اس کے ساتھ ہوئے۔ اور پھر جب یسوع مسیح دفن ہوئے تو اس وقت میں اور آپ یسوع مسیح میں دفن ہو گئے۔ اور پھر جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو حقیقت میں چونکہ ہم اس کے ساتھ شامل ہیں، ہم مسیح میں جی اٹھے ہیں۔ اور اگر پولس رسول یہاں پر یہ کہتا ہے 4 آیت میں، پس نتیجہ نکال رہا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو گئے۔ اور پھر جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اگرچہ موت میں مشابہت تھی تو پھر اس کا مطلب دفن ہونے میں بھی مشابہت، اور اسی طرح پھر زندہ ہونے میں بھی مشابہت ہے۔ اور یہاں پر میں کویسچن ریز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کویسچن کیا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں خدا نے اپنے لوگوں کو فرمان دیا، اس نے کہا اگرچہ تم نے یہ پھل کھایا تو تو مرا۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، آدم اور حوا نے جب وہ پھل کھایا تو کیا وہ مر گئے؟ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ نہیں مرے، لیکن کون سی موت واقع ہوئی؟ روحانی موت، اور جو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جب میں اور آپ آج یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں، اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری پرانی انسانیت مسیح یسوع کے ساتھ مصلوب ہو گئی، دفن ہو گئی۔ اور جس طرح وہ خدا میں نئے سرے سے وہ جی اٹھا ہے، اسی طرح میں اور آپ بھی پھر نئی زندگی میں اس کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ اگر موت میں مشابہت ہے تو پھر جی اٹھنے میں بھی مشابہت ہے۔ اور 3 چیزیں جو میں نے آپ سے کہی تھی، ہم ان کو سیکھیں گے، جاننا، سمجھنا اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ اور وہ کون سی ہیں؟ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ اور کہتا ہے چنانچہ ہم جانتے ہیں، پہلی بات جو جاننا ہے وہ کیا ہے؟ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ اور لکھا کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ جو شخص مر جاتا ہے پھر میرے عزیزو اس کے بعد وہ گناہ نہیں کرتا، اور ہماری پرانی انسانیت مسیح یسوع کے ساتھ مصلوب ہو چکی ہے، اور ہم مسیح میں شامل ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے صلیب پر کون ہوا ہے؟ صلیب پر یسوع کے ساتھ میں ہوا ہوں۔ جب صلیب پر یسوع جو ہے مصلوب ہوئے تو میں مصلوب ہوا ہوں، جب یسوع مسیح دفن ہوئے تو میں دفن ہوا ہوں، اور پھر جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو میں یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھا ہوں۔ اس بات پر قوی یقین رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح روحانی موت جب آئی تو وہ نظر نہیں آئی، اسی طرح روحانی زندگی بھی جب ملتی ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتی میرے عزیزو، لیکن یہ ایمان سے ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جاننا یہ مسیح ہوا میں اس کے ساتھ ہوا، مسیح دفن ہوا میں اس کے ساتھ دفن ہوا۔ اور اسی طرح جب بھی میں بپتسمے دیتا ہوں تو اس میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو پانی ہے یہ ہمارے لیے قبر ہے۔ جب ہم اس میں آتے ہیں تو اس میں ہم پچھلی طرف اس طرف سے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ کہ ہم مر گئے اور اب ہم دفن ہو گئے، پانی کے اندر دفن ہو گئے۔ اور پھر جب پانی سے باہر آتے ہیں اس کا مطلب کہ نئی زندگی، ہم دوبارہ سے جی اٹھے ہیں، اور اب ہم نئی زندگی میں مسیح کے ساتھ، مسیح کی مشابہت میں اس کے ساتھ چلیں۔ جاننا یہ ہے کہ مسیح مصلوب ہوا، میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا، میں اس کے ساتھ دفن ہوا۔ اور پھر سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا۔ میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، وہ جو مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور اب عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ میرا اور آپ کا مسیحا عبدالآباد زندہ ہے، مر گیا تھا لیکن اب جی اٹھا ہے اور پھر اب مرنے کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ جاننا کیا ہے؟ مسیح کے ساتھ میں مصلوب ہوا ہوں، دفن ہوا ہوں، اور سمجھنا کیا ہے کہ میں مسیح یسوع میں زندہ ہوں۔ جس طرح مسیح جی اٹھا ہے
میں بھی اس کے ساتھ جی اٹھا ہوں۔ بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جی اٹھوں گا۔ بے شک جسمانی بدن جو ہے اس میں ہمیں ایک بار جی اٹھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو ہم بھی مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ افسیوں کے خط کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے پہلے باب کی 19ویں آیت میں، خدا نے یسوع مسیح کو اپنی بڑی قدرت سے اس نے جلایا اور اپنے داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، ہر طرح کی قدرت، ریاست، اختیار، اور اس کو بہت زیادہ سربلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اور پھر دوسرے باب میں لکھا ہم جو گناہ کے اعتبار سے مردہ تھے اس نے ہمیں بھی زندہ کیا، اس نے ہمیں بھی جلایا۔ اور لکھا ہوا ہے دوسرے باب کے اندر 6 آیت کے اندر، نہ صرف اس نے ہمیں جلایا بلکہ آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اس لیے ہم زندہ ہیں اور آسمانی مقاموں پر مسیح کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں۔ اور مل صاحب کا ایک گیت بہت خوبصورت ہے، باپ نے بھیجا مجھ کو بھیجتا ہوں تم کو۔ جس طرح مسیح کو باپ نے بھیجا زمین پر، اور اب وہی کام کے لیے مسیح یسوع نے مجھے اور آپ کو بھیجا زمین پر تاکہ ہم اس کا کام کریں۔ وی آر امبیسڈرز آف کرائسٹ، ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ اور کبھی بھی کوئی ایلچی اپنے وطن میں نہیں رہتا، امبیسڈر ہمیشہ دوسرے ملک میں جہاں پر امبیسی ہوتی ہے اس ملک کی، اس میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح میرا اور آپ کا تعلق آسمان سے ہے، اور اسی لیے اب ہم پاکستان میں یا مختلف ممالک میں مسیح یسوع کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے ملک کے بارے میں بتائیں۔ بے شک وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں لیکن اپنے ملک کی خیر، اپنے ملک کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح میں اور آج آپ بھی ایماندار ہوتے ہوئے ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور اپنے ملک کی باتیں، اپنے ملک کی خوشخبری دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہمیں جاننا یہ کہ ہم مر گئے، مصلوب ہوئے، اور سمجھنا یہ کہ مسیح جی اٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ جی اٹھا۔ لیکن تیسری اور آخری اور اہم بات جو ہم بپتسمے کے بعد اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں ویسی کی ویسی، اور یہ کیوں ہے؟ اور یہاں پر پولس رسول بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے 12ویں آیت، رومیو کا خط 6 باب 12ویں آیت لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو۔ موسیٰ کا بپتسمہ لینے کے بعد اسرائیلی یہی خواہشوں کے تابع، لیکن میں اور آپ، خدا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ باتیں ان کی عبرت کے لیے لکھی گئیں تاکہ ہم ان کی طرح برے کام نہ کریں، بری خواہشات نہ رکھیں۔ اور یہاں پر پولس واضح طور پر بیان کرتا ہے پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے آپ کو اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ اور لکھا ہے اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کریں، نہ کہ ابلیس کے ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے ابلیس کے حوالے نہ کریں۔ اور اس کے لیے ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ 4 لوگ ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک بوگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 لوگ غیر ایماندار اور ایک شخص ایماندار ہے۔ اور 3 لوگ جو غیر ایماندار ہیں ان کو ایک شخص اور چاہیے، چوتھا شخص چاہیے جو ان کے ساتھ تاش کھیلے، اور وہ اس ایماندار شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی آئیں اور ہمارے ساتھ تاش کھیلیں۔ اور وہ ایماندار شخص کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سن کر مایوسی ہوگی، کیونکہ میں اپنے ہاتھ اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرا سارا بدن مسیح یسوع کا ہے، اور میں اپنے بدن اس کو راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے میں نے خدا کے حوالے کر دیے۔ میں اس کی مرضی کے بغیر ان کا استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اس جسم کا، میرے اس بدن کا جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ مسیح ہے۔ اور اسی لیے پہلا کرنتھیوں کا خط 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اب ہمیں مسیح کی عقل ہے، ہمیں مسیح کی عقل ہے۔ ہمارا سر کلیسیا ایک بدن ہے اور اس کا سر مسیح ہے، اور جتنی بھی انسٹرکشن آتی ہے وہ دماغ سے آتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا سر، میرے پورا بدن یہ میں نے خدا کے حوالے کر دیا ہے، اب میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے
کہ جب ہم بپتسمہ، اس کا مطلب ہے رنگنا، ڈوبنا، اپنے آپ کو خداوند میں شامل کر لینا، مکمل طور پر اس کی تابع داری، مکمل طور پر اس کی فرما برداری، اور اگرچہ اس بات کو جان لی ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی ہے، مر گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا، تو پھر ہم اس پر ایمان رکھیں، نہ کہ اسرائیلیوں کی طرح بنے۔ اور اسرائیلی کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیلی بے شک وہ ان کا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں نجات دی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ان سے کہہ رہے ہیں وہ وہی بچڑا بنا جو ہمیں وہاں سے ملک مصر سے نکال کر لایا، وہ دیوتا بنا۔ اور میرے عزیزو، اگرچہ خدا کے 10 عظیم کام دیکھے لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لائے زندہ خدا پر۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، کہ ہم اس میں مصلوب ہوئے، جاننا ہے ہم اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، اور جب مسیح، سمجھنا یہ کہ جب وہ جی اٹھا ہے تو ہم جی اٹھیں، اور اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو خدا کے حوالے کرنا ہے، مردوں میں سے زندہ جان کر۔ اس لیے خدا مجھ سے اور آج آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر بپتسمہ لیں تو میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، پرانی انسانیت ختم ہو گئی ہے، اور اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور لوگ مجھے دیکھ کر باپ کی تمجید کریں، باپ کی ستائش کریں، لوگ مجھے دیکھیں اور وہ میرے اندر مسیح کو دیکھیں۔ اور پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے گھنیری برکت بخشے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرے پاک بیٹے یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو گھنیری برکت دے، تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں بڑھیں، ترقی کریں، اور تیرا پاک بیٹا یسوع ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ اور خداوند توفیق دے جتنے لوگ بپتسمہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے خداوند وہ اس حقیقی ڈاکٹرائن کو سمجھ سکیں، اور خداوند آسمانی باپ جتنے لے چکے ہیں وہ بھی اس بات کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور خداوند تیرا پاک بیٹا یسوع ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے۔ اپنے لوگوں کو سنبھال، مدد فرما، رہنمائی کر، یسوع کے قادر اور جلالی نام میں، آمین آمین آمین۔ سو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس ٹی وی چینل کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے، ورڈ آف لائف یوٹیوب ٹی وی چینل کے لیے خدا ان کی شکر گزار ہیں، اور اس سیگمنٹ کے لیے، کلام الہی کے لیے خدا ان کی بارگاہوں کے اندر شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میسیج پسند آیا تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔